جگہ que me hace el brazo. پیچھے نہیں ہوتا. This is courtroom number first. Which is the Gavara. Yes, sir. Zamga PTC judges, sir. Afternoon, sir. One, sir. For space pa kikafi. Space pa kikafi. Oh, there's address is there. Oh, that's just a double. 100%. Exactly. Even a single nail has not been provided without their approval. Check. This is courtroom number. ټولو ناول خو زه ستاسو د ټولو ډېره شکریا ادا کول غواړم. ډېر مشکور یم چې نن په دې تاریخي موقع تاسو دلته تشریف راوړه، دا کړاو او دا تکلیف هم وکړه او بیا مال هم دا موقع راکړه چې ستاسو په خدمت کې حاضر شمه او د تاریخي لمحې یو برخه او یو عیسا وګرځم ستاسو سره. زه خپله موجودګي نن د خپل ځان دپاره یو ډېر لوی اعزاز ګڼم او د الله تعالی ډېر شکر ادا کوم چې پاک پروردگار نن مونږ له دا موقع راکړه چې د ملکن ډیویژن یو ډېره زړه او ډېره جایزه مطالبه او غوښتنه هغه خدای سر ته ورسوله. په کومه معاشره کې چې انصاف نی او د انصاف تقاضې نه پوره کیږي نو یقیني طور په هغه معاشره کې عمدغه شانتې مشکلات مخې ته راځي، لکه کم مشکلات او کم تکلیفات چې په ټول ملکن ډیویژن کې او بالخصوص بیا په سوات ضلع کې وو. زه دا منم چې دهشتګردو خپل عزایم وو او دي. زه دا منم چې هغوی داسې کارونه کړي وو چې انسانیت او اسلام د هغې اجازت نه ورکوي. خو دا هم یو تلخ حقیقت دی چې دلته کې یو سپیس داسې و، یو خلا داسې وه چې هغوی د هغې نه فایده پورته کوله. او څنګه چې ما وختي گزارش وکړه چې په معاشره کې ګرانی به خلک برداشت کی، بیروزگاری به خلک برداشت کی، لوگه به برداشت کی، خو بے انصافی خلک نه برداشت کوي. او که د انصاف په فرهمه کې تاخیر کیږي نو دام یو ډېره لویه بے انصافي ده. کله چې سوات ریاستو د سوات یو خپل نظامو، یو خپل طریقې کارو، یو خپل قانونو، هر څوک که د هغې باره کې هر څه رای لري خو کم از کم
د سوات ولس د ډېره حده پورې د هغې نظام نه او خاص کر د انصاف چې کوم نظام په هغې کې و نو د هغې نه مطمئن وو. کله چې د سوات ریاست ختم کړی شو او بیا مختلفې تجربې وکړې شوې، د هغې تجربو په نتیجه کې نه موږ یو بهتر نظام راوړو بلکې کوم لږ ډېر نظام او هغه هم زموږ د لاسه خراب شو. او ځکه زمونږ په جسټس پرووایډ کولو کې دا دومره لوی مشکلات پیدا شو. دا یو ډېر لوی پاپولر ډیمانډ و، دا د عام ولس غوښتنه وه او جایز مطالبه وه. او بیا د شرعي نظام عدل هغه واده چې نه صرف دا چې دې صوبایي حکومت کړې وه بلکې زه شکریه ادا کوم د ټولو سیاسي او مذهبي جماعتونو چې د دې صوبې سره تعلق ساتي چې هغوی په شریکه معنی زمونږ د دې ستړې او د دې کوشش مرسته کړې وه او د هغې ستړې او هغه کوشش کامیاب عمله شو چې هغې ته هغه پولیټیکل اونرشپ حاصل شو د پښتونخوا صوبې د ټولو یا د اکثریتي سیاسي قوتونو او د سیاسي مشرانو. او نن بجای د دې چې زه دا ووایم چې دا د پروونشل گورنمنٹ کمال دی یا دا زما کمال دی، زه به دا ووایم چې نه، دا د پښتونخوا د ولس د ټولو مشرانو د ټول سیاسي قیادت کمال دی او د دې کریډټ هغې ته ځي چې نن خدای موږ ته دا وس وښوله چې په کومه موقع په کوم مقام موږ نن ولاړ یو. آج نہ صرف میرے لیے اور پروونشل گورنمنٹ کے لیے بلکہ مالکن ڈویژن کے لیے یہ ایک تاریخ ساز موقع ہے. لوگوں کی ایک بنیادی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اور اس کو محسوس کرتے ہوئے انصاف کی فراہمی کے حوالے سے جو ایک وعدہ کیا گیا تھا مالکن ڈویژن کے لوگوں کے ساتھ، ان کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے اور یہاں پر لیگل سسٹم کو دیکھتے ہوئے اور اس کے خامیوں کو دیکھتے ہوئے آج شکر الحمدللہ ہم سب نے مل کر وہ وعدہ نبھایا ہے. میں اس پروونس کی تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے ہمیں اس پہ سپورٹ کیا ہے. میں لائرز کمیونٹی کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، انہوں نے ہم سے ہر ممکن تعاون کیا، بالخصوص مالکن ڈویژن کے جو ہمارے لائرز ہیں، اور انہوں نے اس انیشیٹو کو ہر فورم پہ سپورٹ بھی کیا. میں خاص طور سے آج اس صوبے کی نمائندگی کرتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس صاحب اور سابقہ چیف جسٹس صاحب جو اس وقت سپریم کورٹ کے جج ہیں، اگر میں ان کا ذکر نہ کروں تو یہ زیادتی ہوگی. میں اگر محترم افتخار چودھری صاحب کا ذکر نہ کروں تو یہ زیادتی ہوگی، کیونکہ آج اگر ہم اپنی منزل تک پہنچے ہیں تو یہ اپنی جوڈیشری کی رہنمائی کے نتیجے میں ہی ہم پہنچے ہیں. اور اگر چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اور چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کا تعاون ہمیں حاصل نہیں ہوتا اور ان کی رہنمائی نہیں ہوتی تو شاید آج میں اس جگہ کھڑا نہ ہوتا جہاں میں آج ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے آج ایک بہت بڑی مشکل، ایک بہت بڑا مسئلہ، ایک بہت بڑا چیلنج وہ ہمارے لیے آج آسان بنا دیا ہے. اس میں جس طرح آپ کو بتایا گیا کہ شرعی نظام عدل ریگولیشن 2009 میں مالکن ڈویژن کے لیے ایگزیکٹو میجسٹریسی کو بحال کیا گیا، جوڈیشل آفیسرز کی تعداد کو بڑھایا گیا،
اور کیسز کی کوئک ڈسپوزل کے لیے ایک میکینزم، ایک طریقہ کار طے کیا گیا. دارالقضا یہیں پر، جس کو پہلے تھیمز ہوٹل کہتے تھے، آج یہاں پر وہ قائم ہے. ٹوٹل جو اس کی کاسٹ ہے اس پروجیکٹ کی وہ 204 ملین روپے ہے، اور اس کے ساتھ قریبی 2 کنال کے قریب اور زمین اویلیبل تھی. جب مجھے پتا چلا تو وہ بھی میں نے ان کو کہا کہ آپ اس کے لیے بھی سمری موو کریں، کیونکہ یہ زمین ہے ہمیں فیوچر ایکسپینشن کے لیے اور اپنی ضروریات کے لیے ہمارے کام آئے گی. تو وہ بھی خوشی کے ساتھ میں آپ کو انفارم کرتا چلوں کہ اس کے ساتھ جو مزید 2 کنال کی زمین ہے وہ بھی اس کو میں نے اپروو کر چکا ہوں، اور وہ زمین بھی ہم اسی کے لیے ایکوائر کریں گے اس ایکٹیویٹی کے لیے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل اپوائنٹ ہو چکے ہیں. یہاں کے لیے ڈپٹی ایڈوکیٹ جنرل بھی اپوائنٹ ہو چکے ہیں، اور یہ بھی ایک ریکوائرمنٹ تھی. اب میں آتا ہوں اس بنیادی ایشو پر کہ جب ہم نظام عدل ریگولیشن کو لا رہے تھے تو کچھ لوگ اس سے اختلاف کر رہے تھے، کچھ لوگ اس کو پسند نہیں کر رہے تھے، وہ ان ریگولیشنز کی مخالفت کر رہے تھے، اور میں ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں، کیونکہ ایک مہذب معاشرے میں آپ کو ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا پڑتا ہے. لیکن آج ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، وہ میں ضرور چاہوں گا کہ میں شیئر کروں. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ایک ٹائم سکیجول دیا گیا، سول کیسز کے لیے 6 مہینے کا اور کرمنل کیسز کے لیے 4 مہینے کا. ملکن ڈویژن کی تمام کورٹس میں مارچ 2009 کی آخر تک جو ٹوٹل پینڈنگ سول کیسز تھے ان کی تعداد تھی کوئی 16,000 کے قریب. پھر 1 اپریل 2009 سے لے کر 31 اکتوبر 2010 تک مزید اضافہ ان میں ہوا تقریباً کوئی 19,700 کے قریب. تو ٹوٹل پینڈنسی بنتی تھی پھر کوئی 35,700 کے قریب. آج اس میں سے تقریباً 27,000 کیسز کو ڈیسائیڈ کیا جا چکا ہے، اور اس وقت ہماری ٹوٹل پینڈنسی سول کیسز کی جو 31 اگست کی میں بات کر رہا ہوں 8,000. اسی طریقے سے کرمنل کیسز جو ہمارے تھے وہ کل ملا کے نظام عدل ریگولیشنز کے جو پہلے کا ٹائم پیریڈ ہے اور پھر 1 اپریل سے لے کے 31 اکتوبر 2010 تک کل تعداد ملکن ڈویژن کی 48,470. ان میں 31 اکتوبر تک 39,811 کیسز ڈسپوزڈ. پینڈنسی صرف 8,659. یہ ہے شرعی نظام عدل کا کمال.